اب آپ بات کرتے ہیں، انٹروڈکشن ہو گئی نا جی، اب ٹریلر کے اس سے اگلے حصے میں عملی طور پہ ہم داخل ہوتے ہیں کہ اسم موصول جو ہے اس کی 8 شکلیں عربی گرامر میں بنتی ہیں. جملے میں کوئی بھی ایک شکل ہم نے ثابت کرنی ہے، پھر کہنا ہے کہ یہ اسم موصول بطور ان 8 میں سے کوئی ایک ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلی شکل کی ایک اگزامپل آپ کے سامنے ہے، الذی جاءنی زید. ٹھیک ہے، الذی کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو رٹا ہم نے پہلے لگایا ہوا ہے اسماء موصولہ میں سے یہ اس کا پہلا سیغہ ہے. ٹھیک ہے، الذی سے ہم شروع کرتے ہیں نا یاد کرنا ہے، تو سیدھا یہاں پہ کیا لکھ لیں؟ اسم موصول. لیکن کہانی اس میں موصول کی اس پہ مکمل نہیں ہوتی. جب ہم وہ یاد کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر ہی چیپٹر کے اندر پڑھتے ہیں جی اس کا ایک دوسرا جز بھی ہوتا ہے جس کو صلہ کہتے ہیں. صلہ کی بات اس وقت رٹا لگاتے وقت کوئی نہیں کی جاتی، نہ ہی یہ بتایا جاتا ہے بھائی اس میں موصول جو یاد کر رہے ہو نا یہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد صلہ ہم نے ثابت کرنا ہے، جاننا ہے، اس کو سیکھنا ہے. تو جب بندے وہاں سے اٹھ کے آگے آ جاتے ہیں بوریا بسرا لے کے، ادھر آ کے دیکھتے ہیں اچھا صلہ سنا تو تھا، بس یہاں تک ہوتا ہے. تو آج اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ویسے ہی لکھ لیا جیسے یاد کیا تھا. آگے آئے ہیں تو اب آج تک ہم جملہ اسمیہ کی بات کرتے رہے ہیں تو ہمیں جملہ فعلیہ میں بھی تھوڑا تھوڑا انٹر ہونا ہے. بے شک ہم نے باقاعدہ طور پہ جملہ فعلیہ کے اوپر ابھی تک وہ محنت نہیں کی، لیکن ہم نے وقتاً فوقتاً جملہ فعلیہ اور اس کے اجزاء کو، فعل فاعل مفعول کو جانا ہوا ہے، بہت بار جانا ہے. اور آپ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ فعل ہے، کیونکہ جب ہم تقسیم کر رہے تھے اسم فعل حرف، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کسی بھی جملے کو آپ نے صرفی نحوی سسٹم میں لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کہاں سے شروع کریں؟ یہ جانیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ان 3 اقسام کو علیحدہ کر لیں. اس کے بعد پھر ان کی وہ کس نسل سے ہیں؟ اسماء مشتقات میں سے ہیں، اسماء موصولہ میں سے ہے وہ لفظ، یہ آپ نے اگلی بات کرنی ہے. یا فعل ہے. اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں فعل کے اندر یہ فعل فاعل کے ساتھ ہے، لازم ہے، متعدی ہے، مفعول ہے ساتھ اس میں، یہ سارا کرتے ہیں. اس کے بعد پائی جا کے تو ایک ویلڈنگ کی جوڑ پاڑ کی بات آتی ہے. جس بندے کو ان ساری چیزوں کا نہیں پتا اور وہ ٹھیک ہے 4 5 10 جملے، کبھی کبھی وہ سورہ بقرہ شروع کر دیتا ہے، بندہ پڑھانا بھی شروع کر دیتا ہے. اب اس نے نا بہت ساری مدد رٹے کے ساتھ لے رکھی ہوتی ہے کتاب میں سے، وہ کتاب بھی سامنے رکھی ہوتی ہے ایسے میری طرح کھول کے. اچھا جہاں وہ بولتا ہے نا ادھر سے آ کے نہیں نہیں یہ فلانا ہے، یقین جانے وہاں پہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. محنت کر رہا ہے بندہ، اچھی بات ہے، لیکن اس کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ سارا سیزن پڑھنے کے بعد بہت سارے مدارس میں جو علماء پڑھاتے ہیں بچے ڈگری کر کے آ کے کیوں نہیں اس طرح ترکیب کر سکتے؟ پہلی تو بات ہے کہ مدارس کا رزلٹ 100% ہونا چاہیے. وہیں بیٹھے جو مفکر قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی رزلٹ 10% 15% بھی ہو تو سکسیسفل ریٹ ہے. آپ ڈگری اس کو دیتے ہیں کہ یہ فاضل عربی ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کتنے % لے کے آیا، میں کیا کروں گا؟ میں تو یقیناً اس کے اوپر ہر بات کا بھروسہ کروں گا. وہ بندہ آ کے ترجمہ اور مجھے تفسیر سنانا شروع کر دیتا ہے. اتنا سینسٹیو معاملہ ہے آگے مذہب کا کہ اس پہ آپ نے عملی زندگی گزارنی ہے، لوگوں کی ہاں نہ کرنی ہے، رشتے جوڑنے توڑنے کے معاملات آنے ہیں، جائیداد بانٹنے لینے دینے کے معاملے آنے ہیں، نماز پڑھنے پڑھانے کے معاملے آنے ہیں. تو جس بندے کو وہاں ترکیب میں ہی 15% پہ پاس ہوا تھا، وہ 33 نمبر لے کے، تو جو 70 بھائی تھے نمبر یا 67% جس کو آتا ہی نہیں ہے، اب اس عالم دین کا، اس استاد کا، اس فاضل عربی کا کیا استعمال ہے؟ تو یہ وہ فیلئر ہے کہ وہ دوڑ کے کدھر جاتا ہے. میں آپ کو اس کی پہچان بتا دیتا ہوں. وہ بندہ مسلسل تقریروں کی طرف جائے گا اور اپنی تقریر کے دوران آیت پڑھ کے بھی اس کا ترجمہ وہ نہیں کرے گا جو کرنا چاہیے، وہ
ترجمہ اپنی وہ جو اس کے اندر ایک لباس ہے نا، چاہے وہ سنیت کا لباس ہے، چاہے وہ کسی اور کا لباس ہے، اس کا ترجمہ پکڑے گا اور وہ اس کے مطابق اس کا ترجمہ کر کے نکل جائے گا۔ اب وہ ترجمہ کیا، سننے والے بیچارے اس سے بھی گئے گزرے ہیں، انہوں نے اچھا قرآن پڑھا، واہ 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 سبحان اللہ، ہم پیچھے سبحان اللہ والے آ جاتے ہیں۔ اب وہ محترم کیا کرتے ہیں، اس آیت یہ پڑھی، کہانی وہ پیچھے سے کاٹ کے لے آیا موقع کے مطابق، چاہے اس نے کسی پیر کی فضیلت بیان کرنی ہے، چاہے اس نے کوئی کرنی والا دکھانا ہے، چاہے اس نے چھو منتر ثابت کرنا ہے، چاہے اس نے کوئی اور مسئلہ زکوٰۃ کا یا کرنا ہے، چندہ اکٹھا کرنا ہے، وہ سارا گبیڑ اس پہ کر کے نکل جاتا ہے۔ ہر روز ہر موقع پہ یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ کورے کے کورے بیٹھے رہتے ہیں۔ سنیں، جو لسنر ہیں، جو فالوور ہیں اس بندے کے، وہ ہر وقت محظوظ ہوتے ہیں اس کی بات، وہ بات ایسے ویسے نہیں ہوتی، ریفرنسز کے ساتھ ہوتی ہیں، اس میں کچھ مثالیں جوڑی ہوتی ہیں، کچھ واقعات جوڑے ہوتے ہیں، کچھ حکایات اٹیچ ہوتی ہیں، بڑی مزیدار بڑی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں، بیان کا ایک فن ہوتا ہے، اور یاد کیا ہوتا ہے سبق، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، بندے اس وقت جکڑے ہوتے ہیں اس روحانی منظر میں، اچھا اس سے نکلتے ہیں تو پھر وہی لین دین۔ یہ ہے سبب فیلئر کا، اس استاد کا بھی، اس سپیکر کا بھی، اور ان لسنرز کا، کہ نہ بندے رشوت چھوڑتے ہیں، نہ بندے بددیانتی چھوڑتے ہیں، نہ بندے زیادتی غیبت غلہ چھوڑتے ہیں۔ آپ کسی کو بار بار پڑھا دو کہ غیبت کا انجام کیا ہے، خوف صرف اللہ کا ہے جو انسان کو سیدھا کرتا ہے، محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اور صلحاء کی ہے جو انسان کے ساتھ روحانیت کو لے کے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ انکلوڈنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کو پروان چڑھانے کے لیے سب کچھ فرمایا، سب کچھ کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بیچ میں سے اٹھ کے ایک نیا کانسیپٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دعا کس طرح مانگیں، آپ درود پاک پڑھیں یا وحدانیت کا ذکر کریں۔ یہ الجھاؤ کس نے پیدا کر دیا ہے؟ یہ ایسے نام نہاد لوگوں نے پیدا کر دیا ہے کہ عام فہم بندہ پھر وہ وحدانیت کا ذکر کی وہ سوچ بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ ادھر چلا جاتا ہے، اس میں کچھ ریفرنسز بھی احادیث کے آ جاتے ہیں، لیکن جب تک آپ کو کانسیپٹ کلیئر نہ ہو کہ ایک نبی کا کام کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا بول بالا کرنا اور اس کی شریعت کو امپلیمنٹ کر کے اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک فن سکھاتا ہے، اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ میں نکل گیا ہوں نا، دیکھو پتہ ہی نہیں چلا، میں تھوڑا بیمار ہوں ذہنی طور پہ، درس میرا اتھے ہی رہ گیا، میں پتہ نہیں کہڑے پاس ٹر گیا واپس۔ جی ہاں، چھوڑو اچھا، تو اللہ جی ہم نے اس میں موصول ایسے ہی لکھ لیا، یہ نا یہ آپ کو افادیت اور اہمیت بتانے کا سبب ہے کہ جو میں اتنا باہر گیا ہوں، یہ مت سمجھنا میں بھول گیا ہوں، یہ سبب بتایا کہ بھائی اگر یہ نہیں کرو گے آپ بھی ان جیسوں میں سے ہوگے، کل کو کہو کہ بھی اتنے سال میں نے پڑھا فائدہ نہیں، تو یہ ذمہ داری ہے۔ یہ بات بہت اشد ضروری تھی جو آپ نے بتائی، یہ جو سسٹم ہے نظام ہے، آج کا جو ایک اور نیا سسٹم چل رہا ہے اور ہمارے استاد ہی کر رہے ہیں، ہمارے استاد کا آپ نہیں، جو پڑھانے والے ہیں وہ اکثر اسٹوڈنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے گرامر کا سبجیکٹ ہے جو آپ کا مضمون ہے، 100 میں سے اس کے 10 نمبر ہیں، 100 میں سے 10 نمبر ہیں، تو بیٹا آپ 10 نمبر کے چکر میں آپ اپنے 90 نمبر بھی خراب کر رہے ہیں، لہٰذا آپ گرامر بہت کریں۔ دیکھیے یہ گمراہی ہے، اور پہلی تو بات ہے کہ اگر میں بھی کوئی چیز غلط کرتا ہوں نا تو میں یہاں کھڑا ہوں بھائی، میرا دھیان ملٹی ڈائریکشنز پہ ہے، میرے منہ سے جو ڈیلیور ہو رہا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے میں 10 ٹائم کو غلط بولتا جاؤں، میں مفعول فی کی جگہ مفعول بھی کہتا جاتا ہوں، لیکن میرا مطلب یہ نہیں ہے، آپ روکیں، میری اصلاح اسی وقت کریں، غلط میسج نہیں جانا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہی لوگ کرتے ہیں جن کو گرامر نہیں آتی۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، جس کو گرامر آتی ہے یا میتھ آتا ہے، چلے جوڑ دیتے ہیں اس کے بعد، یہ میرے آج ایک حصہ تھا اس کا، ابھی میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔